سوچنا ہے میرے بھائیوں، ایک قاعدہ سنو، کامیابی محنت میں چھپی ہوئی ہے، کامیابی محنت میں چھپی ہوئی ہے۔ کوئی معاملہ ہو، دنیا کا کام ہو، دین کا کام ہو، محنت کے بغیر کامیابی نہیں ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کے دین کے لیے تن توڑ محنت کرو، اللہ کے دین کے لیے تن توڑ انتھک محنت کرو۔ کیوں؟ کامیابی محنت میں مضمر ہے، چاہے دنیا کا معاملہ ہو چاہے دین کا معاملہ ہو۔ آپ جانتے ہیں جو دنیا میں بڑے بڑے ریچ مین ہیں، بڑے دولت مند، وہ انہوں نے یا ان کے اسلاف نے کبھی اتنی محنتیں کی ہوں گی، اس محنتوں کے نتیجے میں آہستہ آہستہ دولت اکٹھا ہوتی، اور صرف محنت سے بھی نہیں ہوتی۔ سن لو ایک قاعدہ، صرف محنت سے بھی دولت اکٹھا نہیں ہوتی ہے، ڈاکہ بھی ڈالنا پڑتا ہے۔ ڈاکہ ڈالے بغیر کوئی ریچ مین نہیں بنتا، اور یہ میں نہیں کہتا، شیکسپیئر نے کہا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ شیکسپیئر نے کہا ہے کہ کوئی شخص ڈاکہ ڈالے بغیر ریچ مین نہیں بن سکتا۔ اس نے کہا کہ اگر وہ جو ریچ مین ہے اس نے ڈاکہ نہیں ڈالا تو اس کے باپ نے ڈالا ہوگا، اس کے باپ نے نہیں ڈالا تو اس کے دادا نے ڈالا ہوگا، اس کے دادا نے نہیں ڈالا تو ساتویں دادا نے ڈالا ہوگا۔ جب تک ڈاکہ نہیں ڈالے گا ریچ مین بن نہیں سکتا۔ میرے بھائیو، دین کا بھی یہی قاعدہ ہے کہ محنت سے کامیابی ہوتی ہے، مگر محنت سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کا فضل شامل ہو، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے تو پھر محنت کے بعد کامیابی ہوتی ہے، اور صرف محنتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ پر بھروسہ رکھنا ضروری ہے۔ اللہ نہال کر دیں تو بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ نہال کرنا یعنی بے حساب اللہ دے دیں تو بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ بے حساب کیسے دے دے؟ حدیث شریف میں ہے، حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ نے 500 گرام جو خرچ کیے ہیں اللہ کے راستے میں، بعد کے لوگ اگر احد پہاڑ جتنا بڑا سونا خرچ کریں تو بھی وہ اس کے ایکول نہیں ہو سکتا۔ یہ وہی تو نہال کرنا ہے، اللہ نے صحابہ کو نہال کر دیے۔ کیوں؟ انہوں نے ایسے وقت میں محنتیں کی دین کے لیے، جب دین کے لیے محنتیں کرنے والا کوئی نہیں رہا تھا، اور ایسے آڑے وقت میں جب محنت کی ضرورت ہو، اس وقت میں محنت اگر کی جائے تو بڑی کامیابی ہوتی ہے، اور اللہ کی طرف سے بے حساب ثواب ملتا ہے۔ دیکھو، ثواب موقع اور محل سے، کس موقع پر کام کیا گیا اس کے اعتبار سے ثواب کم و بیش ہوتا ہے۔ تو جب دین کے لیے محنتوں کی ضرورت ہو اس وقت دین کے لیے محنت کرنا۔ جب یہ لفظ آتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین کے لیے محنت کرنا دوسروں پر، لوگوں پر۔ بھیا، دوسروں پر لوگوں پر تو بعد میں محنت کر لیجئے، پہلے اپنے اوپر محنت کر۔ سب سے پہلے محنت اپنے اوپر کرنی ہے، ہماری ذات میں دین آئے۔ دوسروں میں تو لانے کی محنت کرنی ہے لیکن وہ بعد میں کرنی ہے، آپ پہلے اپنی ذات پر کرنی۔ یہی آیت جو میں نے اس کا شروع کا ٹکڑا پڑھا ہے، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کے دین کے لیے محنت کرو جیسا کہ اللہ کے دین کا ڈیمانڈ ہے۔ اس کے آخر میں ہے جا کر فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ قرآن نے کہا کہ دین کے لیے محنت اگر کرنی ہے تو پہلے تمہیں 3 کام کرنے ہیں۔ جب تک تم یہ 3 کام نہیں کرو گے دوسروں پر کیسے محنت ہوگی؟ ایک، نماز کے پابند، اقیم الصلاۃ۔ دوسرے، زکوٰۃ کی ادائیگی۔ تیسرے، اللہ پر اعتماد، اللہ کو مضبوط پکڑو، واعتصموا باللہ۔ دیکھو میرے بھائیو، یہ دنیا دار الاسباب ہے،
لیکن اسباب اسباب ہوتے ہیں، خدا نہیں ہوتے۔ اسباب اسباب ہوتے ہیں، خدا نہیں ہوتے ہیں۔ خدا کوئی اور ہے، مسبب الاسباب کوئی اور ہے، لیکن اسباب اختیار کرنے ہیں۔ جنگ احد میں ہمارے آقا جب میدان میں اترے ہیں تو معرکہ بڑا سخت تھا، تو لوہے کے 2 کرتے اوپر نیچے حضور نے پہنے تھے۔ یہ جو لوہے کے کرتے پہنے، یہ اسباب اختیار کیے، اور اسباب اختیار کرنے ہیں۔ حضور سے بڑا کوئی متوکل نہیں ہے۔ ہمارے بعض بھائی اس جملے کا مطلب غلط سمجھتے ہیں کہ اسباب سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کرتے ہیں۔ بے شک اسباب سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کرتے ہیں، لیکن اسباب اختیار کرنے ہیں۔ شریعت کا یہ حکم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑا کوئی متوکل نہیں ہو سکتا۔ ایک صحابی نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ، میں اونٹ کو چلنے کے لیے جنگل میں چھوڑتا ہوں تو اس کا پیر باندھ کر چھوڑوں یا ویسے ہی چھوڑ دوں اور اللہ پر اعتماد کروں؟ حضور نے فرمایا، اعقلھا وتوکل، پہلے اونٹ کا پیر باندھو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ تو ہمارے بعض بھائی جو میں ان کو ناسمجھ کہتا ہوں، ہمارے بعض بھائی ہیں جن کو میں ناسمجھ کہتا ہوں، وہ یہ کہتے ہیں اسباب سے کچھ نہیں ہوتا، جو چاہیں اللہ وہ ہوتا ہے۔ بے شک، 1000 مرتبہ بے شک، لیکن اس کے باوجود اسباب اختیار کرنے ہیں۔ اسباب اختیار کرنے کا شریعت کا حکم ہے۔ اللہ کے نبیوں نے اسباب اختیار کیے ہیں اور اپنی امتوں کو اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، مگر اسباب سے ہوتا کچھ نہیں۔ کیوں؟ اسباب کا سیرا اللہ کے ہاتھ میں، لہذا اسباب اختیار کرو اور بھروسہ اللہ پر رکھو کہ کرنے والی ذات وہ ہے۔ اسباب اسباب ہیں۔ دیکھو، ہم نے یہ گھر بنایا ہے رہنے کے لیے، تو کیا یہ گھر ہماری حفاظت کرتا ہے؟ یہ گھر جس گھر میں ہم رہتے ہیں، یہ گھر ہماری حفاظت کرتا ہے؟ نہیں، ہماری حفاظت کرنے والے اللہ ہیں۔ انہوں نے محافظ لگا رکھے ہیں، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، ورنہ یہ گھر جو ہم نے حفاظت کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے بنایا، یہ گھر تو ہم پر گر کر ہم مر بھی سکتے ہیں اس سے۔ یہ گھر ہمارا کچھ نہیں حفاظت کر سکتا ہے، لیکن میرے بھائیوں، اس کے باوجود گھر بنانا ضروری ہے، اور ساری دنیا گھر بناتی ہے۔ لیکن کوئی یہ سمجھے کہ میں نے گھر بنایا ہے لہذا میں اب مامون مطمئن، تو یہ غلط خیال ہے۔ قرآن کریم میں ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اگر گچ کاری کے محلوں میں، سیمنٹیڈ محلوں میں اگر تم ہوئے، تب بھی اگر موت تمہاری مقدر ہے تو اسی محل میں موت آئے گی، وہی محل تمہارے پر گر پڑے گا۔ تو کرنے والے سب کچھ ہیں، لیکن اس کے باوجود آدمی گھر بناتا ہے، محل بناتا ہے، اپنی حفاظت کے لیے بنتا ہے۔ بادشاہ ہوتے تھے، چاروں طرف سے قلعے بناتے تھے اپنے حفاظت کے لیے، لیکن قلعے بنا کر پھر بھی بادشاہ ہارتے تھے، دوسرا بادشاہ کامیاب ہو جاتا۔ لہذا میرے بھائیو، اسی طرح سے سمجھو، اسباب اختیار کرنے کا شریعت کا حکم ہے، مگر اسباب پر تکیہ کرنا جائز نہیں ہے، کرنے والی ذات اللہ کی۔ ہمارے بعض بھائی گھر والوں کا کوئی انتظام نہیں کرتے، کاروبار کا کوئی انتظام نہیں کرتے، اور اللہ کے راستے میں نکل جاتے ہیں۔ ان کو میں کہتا ہوں، یہ بھول میں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہر چیز کا ارینجمنٹ کرو، تمام اسباب اختیار کرو، اپنے گھر کی ضروریات کا انتظام کرو، لیکن تم یہ سمجھو کہ اسی میں لگے رہنا ہے، تو یہ بھی غلطی ہے۔ بہت سے لوگ ہیں کہ اس میں دھوکہ کھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں۔ دیکھو، دنیا میں جب ہمارے پاس ہماری اپنی ضرورتوں کے لیے پیسے نہیں ہوتے ہیں تو ہم ادھر ادھر سے کر کے بھی اپنا کام چلاتے ہیں۔ تو جب ہم دنیا کی ضرورت کے لیے قرض لے سکتے ہیں تو دین کی ضرورت کے لیے قرض کیوں نہیں لے سکتے؟ لہذا یہ عذر لنگ ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ ارے پیسے نہ ہونے کے باوجود دنیا کے سارے کام چلتے ہیں، اور آدمی ادھر ادھر کر کے کرتا ہے۔ اور ایسا شخص ہے کہ جس کے پاس قرضے کی ادائیگی کا سامان نہیں، اس کو قرضہ لینے کی اجازت نہیں۔
لیکن جس کے پاس قرضے کی ادائیگی کا سامان ہے وہ قرض لے سکتا ہے. دنیا میں سارے قرض سے ہی کام چلتے ہیں. میرے بھائیو اسی طرح کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے. اگر تجھے چلتے چلتے ٹانگ ٹوٹ گئی اور ہاسپٹل میں 15 دن کے لیے پڑ جانا پڑے تو ٹائم کہاں سے آئے گا؟ چل رہا تھا، ٹانگ گر پڑا، ٹانگ ٹوٹ گئی اور ہاسپٹل میں 15 دن پڑا، ساری دکان ٹھپ ہو جائے گی، کھیتی ٹھپ ہو جائے گی، کاروبار، نوکری جائے گی، جاب جائے گا، 15 دن وہاں پڑا رہنا پڑے گا مجبور ہو کر. تو اپنے اختیار سے کیوں نہیں نکلتا اللہ کے راستے میں؟ نو ٹائم، بیکار بات ہے. آدمی جب چاہے ٹائم ہی ٹائم ہے، اور نہ چاہے تو نو ٹائم. وقت نکالنا ہی تو آدمی کا اپنا اختیار ہے. ہم ویری بزی، اور خط آ گیا کہ فلاں شخص بیمار ہو گیا ہے تو فوراً بیمار پرسی کے لیے، قریبی رشتے دار ہے تو فوراً وقت نکال کر بیمار پرسی کے لیے جانا پڑتا ہے، 2-3 دن خرچ ہو جاتے ہیں. ویری بزی، اور اچانک ٹیلی فون آ گیا کہ فلاں کا قریبی رشتے دار کا انتقال ہوا، تو ایسا انڈیا تک جانا پڑتا ہے تعزیت کے لیے. وہ کہاں سے وقت نکل جاتا ہے؟ انسان چاہتا ہے تو وقت نکلتا ہے، اور جب چاہے نہ تو نہیں نکلتا ہے. تو ہی نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں. بہرحال میرے بھائیو اس مضمون کو اچھی طرح سے سمجھو. اسباب سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات اللہ کی ہے. مگر اس کا غلط مطلب مت لو کہ اسباب اختیار نہیں کرنا، یہ غلط مطلب ہے. اسباب اختیار کرنے ہیں، نبیوں کی یہ سنت ہے. تمام انبیاء نے اسباب اختیار کیے ہیں اور اپنی امتوں کو تعلیم دی ہے کہ اسباب اختیار کرو، مگر اسباب پر تکیہ مت کرو، تکیہ اللہ پر کرو. اور پیسہ نہیں ہے اور تمہارے پاس میں اس کا قرضہ تم ادا کر سکتے ہو تو قرضہ کر کے بھی کام کر سکتے ہیں. ہم نے اپنے اساتذہ سے پڑھا ہے کہ 3 کاموں کے لیے قرضہ اگر کرے گا، اس کی سچی نیت ہے قرضہ ادا کرنے کی، تو اللہ غیب سے انتظام کر دیتے ہیں قرضے کی ادائیگی. ایک حج کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، وہ قرضہ لے کر حج کرنے گیا ہے اور اس کی سچی نیت ہے کہ مجھے قرضہ آ کر ادا کرنا، اللہ غیب سے انتظام کریں گے، وہ قرضہ ادا ہو جائے. اور اس کا تو میں نے تجربہ کر رکھا ہے. جب میں نے پہلا حج کیا، پھر تو بہت سارے حج کیے. جب میں نے پہلا حج کیا تو اس وقت 14,000 میں حج ہوتا تھا. کل 14,000 خرچ ہوتے تھے پورے حج میں. میں اور میرے گھر میں سے ہم دونوں نے حج کیا اور ہمارے پاس صرف 8,000 روپے تھے. تو ہمیں چاہیے 28,000 روپے تھے ہمارے پاس، 8,000 روپے گئے. اللہ تعالیٰ لے گیا اور حج کر کے دونوں آ گئے اور 42,000 کی کتابیں خرید کے لایا تھا مکے سے، اور وہ سب واپس آیا، سب قرضہ ادا بھی ہو گئے. اللہ تعالیٰ کرنے والے. تو اس کا تو تجربہ میں نے کر رکھا ہے. دوسری چیز نکاح کرنا ہے، اور نکاح کے لیے ضروری خرچ، اناپ شناپ آئس کریم اور حال، وہ حال اور آئس کریم کا خرچ نہیں، ضروری خرچ. مثلا اگر آپ شادی کریں گے تو بیوی کو لا کر کسی جھونپڑے میں رکھنا پڑے گا، تو کوئی چھوٹا موٹا گھر بنانا پڑے گا، گھر کا کوئی ساز و سامان بھی چاہیے، مہر بھی دینا پڑے گا. یہ جو واجبی خرچ ہے، اگر یہ خرچ قرض لے کر بھی کیا جائے تو اللہ تعالیٰ سچا ارادہ ہو کہ قرض ادا کرنا ہے تو اللہ غیب سے اس کا انتظام کر دیتا. اور تیسرا، کوئی دینی کتاب چھاپنی ہے اور پیسہ نہیں، اس کا بھی میں نے خوب تجربہ کر رکھا ہے. لاکھ 2 لاکھ کی کتابیں چھاپ دیتا ہوں بغیر پیسے کے. پھر اللہ تعالیٰ انتظام کرتے ہیں، وہ قرض ادا ہو جاتا ہے. کچھ کتاب میں سے نکلتا ہے، کچھ ادھر ادھر سے بار بار پوری زندگی تجربہ کرتا رہا. یہ تو بزرگوں نے باتیں بتائی تھی. 3 چیزیں، حج کرنے کے لیے اور نکاح کرنے کے لیے اور دینی کتاب چھاپنے کے لیے اگر قرضہ کیا جائے تو اللہ غیب سے انتظام کرتے ہیں. چوتھی چیز میں بڑھاتا ہوں، دین کی محنت کے لیے قرضہ کرو. دین کی محنت کیا ہے؟ ایک طالب علم ہے، پڑھنے جانا چاہتا ہے، اسباب نہیں ہے، لے کسی سے قرضہ اور جا پڑھنے.
دیکھو آج کل تو حکومت کے تعلیم کے لیے، کالج کی، یونیورسٹی کی تعلیم کے لیے تو گورنمنٹ قرضے دیتی ہے. تو ایک طالب علم ہے، وہ دین پڑھنے کے لیے جانا چاہتا ہے، پیسے نہیں ہیں، کوئی اس پر سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے، لے قرض جا نکل پڑھ، جم کر کے محنت کر کے پڑھ، اللہ تعالیٰ اس کا انتظام کریں گے. یہ تو اپنی ذات پر محنت کر، اپنے اندر دین لانا ہے، دین سیکھنا ہے. اسی طرح سے اگر آپ دوسرے پر دین پہنچانا چاہتے ہیں اور دوسروں کو دین پہنچانے کے لیے آپ نکلنا چاہتے ہیں اور پیسے نہیں ہیں، لو قرضہ نکلو. وہ قرضے میں شرط ہے کہ آپ کے حالات ایسے ہوں کہ آپ قرضہ آگے ادا کر سکتے ہوں، بالکل بغیر اسباب کے، کوئی شکل ہی نہ ہو، ایسا کلاش نہیں ہونا چاہیے. تو اسباب کا قرضہ لو اور نکلو، دوسروں پر محنت کرو، دوسروں تک دین پہنچاؤ. تو اپنے اندر دین پر داخل کرنے کے لیے، یعنی دین پڑھنے کے لیے قرضہ کرنا پڑے یا دین پہنچانے کے لیے قرضہ کرنا پڑے، تو اللہ تعالیٰ اس قرضے کا غیب سے انتظام کرتے ہیں. اگر وہ قرضہ ادا کرنے کی سچی نیت ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اسے پورا کرتے ہیں. اور رہا نو ٹائم، تو میں نے بتا دیا کہ ٹائم ہی ٹائم ہے. جب آپ چاہیں گے ٹائم نکل آئے گا، اور جب آپ نہیں چاہیں گے تو ٹائم نہیں نکلے گا. آدمی مجبور ہوتا ہے اور اپنے مشغلے میں سے ٹائم نکالتا ہے اپنی دنیا کی ضرورتوں کے لیے. تو اسی طرح سے دین کے آپ مثال لو، ایک دکان پر بیٹھا ہوا اگر ظہر اور عصر کی نمازیں مسجد میں جا کر پڑھنے کے لیے ٹائم نکالے گا، نکلے گا، اور نہیں نکالے گا تو نہیں نکلے گا. لوگ دکانوں پر بیٹھے بیٹھے مکھیاں مارتے رہتے ہیں اور مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے. کیوں؟ دکان میں کوئی دیکھنے والا نہیں. اور اگر وہ چاہے کہ مجھے ظہر اور عصر مسجد میں پڑھنی ہے تو 100 ذریعے ہو جائیں گے. دکان بند کرے گا، دکان میں آڑ کرے گا، قریب والے سے کہے ذرا نظر رکھنا، کسی بچے کو بٹھا دیا، کچھ نہ کچھ کرے گا اور ظہر اور عصر مسجد میں جا کر پڑھے گا جب چاہے گا، اور نہیں چاہے گا تو نو ٹائم. میرے بھائی اسی طرح سے یہاں بھی ہے. ابھی ہمارے سامنے 3 تقاضے ہیں. ایک تقاضا تو بہت قریب ہے رائے ون کے اجتماع کا. دوسرا تقاضا ہمارا ہے، ہندوستان میں ایک جماعت جا رہی ہے 4 مہینے کے لیے، وہ تقاضا ہے. اور ایک تقاضا ذرا دور ہے، وہ ہندوستان میں مرکز میں مشورے کے لیے جانا ہوگا، وہ ذرا ابھی دور ہے. لیکن یہ رائے ون کے اجتماع کا جو تقاضا ہے اور ہندوستان میں جو جماعت جا رہی ہے، یہ تقاضے کیش ہیں، کرنٹ ہیں. لہذا میرے بھائیوں نام لکھواؤ ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے، اور اسباب کو اختیار کرو، آگے پیچھے کرو. صورتحال جو اپنی ہے اس کو سوچو، وقت نکالو. دین کے لیے محنت کرو گے، اپنے اوپر محنت کرو گے، دوسروں پر محنت کرو گے تو سکسیسفل ہوگے. محنت کے بغیر کامیابی نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کے دین کے لیے محنت کرو جتنا اللہ کے دین کا تقاضا ہے. میرے بھائیو تم جانتے ہو آج اللہ کے دین کا دنیا میں کیا تقاضے ہیں. آج اگر میں یہ کہوں کہ 80% مسلمان دین سے بے خبر ہو گیا ہے، دین سے دور ہو گیا ہے. میرے بھائیوں ان کو دین کے قریب لانا، اسلام کی اعمال اسلام پر لانا، یہ ہم ہی تو محنتیں کریں گے، اس کے لیے کوئی فرشتے محنتیں تھوڑی کریں گے. لہذا میرے بھائیوں شوق سے بڑھ کر نام لکھواؤ اس کے لیے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کام کے لیے کھڑے ہونے کی. وہ ایک صاحب پینٹ میں جا رہے تھے. ہمارے ہندوستان میں جانوروں کا مارکیٹ لگتی ہے، اس کو پینٹ کہتے ہیں، جانوروں کی پینٹ تھی. ایک دوسرے دوست ملے، کہاں جا رہے ہو؟ کہ گھوڑا خریدنے جا رہا ہوں. اس نے کہا انشاءاللہ کہہ لو. ہم کہا انشاءاللہ کیا ضرورت ہے، میرے جیب میں پیسے ہیں، ابھی خرید کے لاتا ہوں. ان کا جاؤ خرید لو. گئے، وہاں پینٹ میں بھیڑ ہوتی، جیب کٹ گئی. اب یہ گھوڑے کا سودا کیا، جیب میں ہاتھ ڈالی تو جیب ہاتھ نکل گیا. اوہ خیر وہ مایوس ہو کر واپس آئے. راستے میں پھر کوئی دوست ملا. انہوں نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ انہوں نے کہا انشاءاللہ گھر سے چلا تھا اور انشاءاللہ 10,000 روپے جیب میں لیے تھے.
اور انشاءاللہ پینٹ میں گیا تھا اور انشاءاللہ ایک گھوڑے کا سودا کیا، پھر انشاءاللہ جیب میں ہاتھ ڈالا تو انشاءاللہ کچھ نہیں تھا۔ تو میرے بھائی اس طرح سے انشاءاللہ مت بولو، موقع سے بولو کام کی جگہ پر۔ ایسے ہی کچھ لوگ تکیہ کلام